بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا 11 ائمہ نے طاغوت کی بیعت کی؟ روایات میں کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کی اصل دیکھا جائے تو بعض روایات میں ملتی ہے، لیکن یہ کسی اعتبار سے ہمارے مذہب کے جو عقائد ہیں ان کے ساتھ یہ بات ملتی نہیں ہے، تو یہ ایک بہانہ بنتا ہے کہ تشیع پر اعتراض کہ معمولاً بعض علماء بھی کہتے ہیں کہ 12ویں امام کی گردن پر بیعت نہیں ہوگی، لیکن باقی جتنے بھی ائمہ تھے ان کی گردن پر بیعت تھی۔ روایت میں بھی ہے، کئی روایات ہیں اس موضوع کے متعلق۔ ایک روایت جو جامع سی روایت ہے اس میں وہ جناب اسحاق ابن یعقوب مرحوم کلینی کے بڑے بھائی کی انہوں نے نقل کی ہے، اور خود امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف نقل فرمائیے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ انہو لم یکن احد من آبائی الا وقعت فی عنقہ بیعت لطاغیت زمانہ، کہ میرے آبا میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ ان کی گردن پر طاغوت کی بیعت تھی۔ وَإِنِّي أَخْرُجُ حِينَ أَخْرُجُ، اور جب میرا خروج ہوگا، میرا ظہور ہوگا، جب میں آؤں گا، وَلَا بَيْعَةَ لِأَحَدٍ مِّنَ الطَّوَاغِيتِ فِي عُنُقِهِ، تو میں کسی طاغوت کی بیعت نہیں کروں گا، میری گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہوگی۔ ان روایات کو بھی سہارا لیتے ہیں، امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے، مولوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے، دیگر ائمہ کے متعلق بھی اس طرح کی روایت ممکن مل جائے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بیعت یعنی کیا ہے؟ بیعت کا مطلب امضاء کرنا ہے، سگنیچر کرنا ہے، تائید کرنا ہے، اطاعت کا اعلان کرنا ہے، یہ بیعت کے معنی ہے۔ جب کوئی کسی کی بیعت کرتا ہے یعنی اپنے اختیار اس کے سپورٹ کرتا ہے، یعنی اس کو سربراہ مانتا ہے، اس کو بڑا مانتا ہے، اس کو لیڈر مانتا ہے۔ وہ ائمہ نے اگر بیعت کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے تھے جن کی یہ بیعت کر رہے ہیں، ائمہ تو بڑے نہیں تھے۔ اور روایات میں بھی اس سے کسی ملتا ہے کہ ائمہ معصومین نے بیعت کی، یہ کیسے ہے مطلب، یہ کیسے مطلب حل ہوگا؟ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا مہم ترین جواب بھی ہے۔ یہ بیعت نہیں ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کی مظلومیت ہے۔ بعض لوگ نہ سمجھے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ روایات بھی ہیں اور یہ روایات اپنی جگہ پر صحیح بھی ہیں۔ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ ہمارے امام جو بھی تھے، جتنے بھی 11 امام تھے، معاشرے میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ ایک مطلب، ایک سوال۔ دوسری بات، امام کا معنی کیا؟ اگر یہ دو مطلب شیعوں کے لیے حل ہو جائیں، یہ سوال حل ہے۔ امام وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں دین کا سربراہ ہوتا ہے، دین کا لیڈر ہوتا ہے، نہ فقط دین کا بلکہ دین دنیا کا۔ ہمارے جو امامت کی تعریف ہے اور جو صحیح تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ریاست العامہ فی امور الدین والدنیا، امامت دین اور دنیا کے تمام امور پر حاوی ہے۔ نظام انسانی کو، نظام حیات کو چلانے کے لیے خداوند متعال نے جو سسٹم مقرر کیا ہے وہ امامت ہے۔ جو اس سسٹم کا سربراہ ہوگا اور سرخیل ہوگا وہ امام ہے، وہ جو رہبر ہے، وہ جو لیڈر ہے۔ تو یہ بیعت کیسے ہے؟ اب یہ امام کا مطلب ہے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کا معنی اطاعت ہے۔ ائمہ اپنے زمانے میں کس طریقے سے تھے؟ آیا ائمہ علیہ السلام اپنے زمانے میں حکمران تھے یا اپنے زمانے میں محکوم تھے دوسرے حکمرانوں کے؟ یہ ایک واقعیت ہے کہ امتوں نے ائمہ کا ساتھ نہیں دیا، بہت ہی کم موارد میں۔ جب ساتھ نہیں دیا تو پھر ائمہ کہاں پر ہوئے؟ ائمہ تو اس جگہ پر نہیں آ سکتے تھے جہاں پر امام کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ولایت تکوینی نہیں ہے۔ یہ ولایت کا وہ پہلو ہے جو خداوند متعال نے لوگوں کے سپورٹ کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ خود اس شعور تک، اس درک تک یہاں تک پہنچیں کہ آئیں امام کو وہاں پر قرار دیں جہاں پر امام کی جگہ ہے۔ لوگ سب مل کر
امام کی بارگاہ میں آئیں اور کہیں کہ آپ سربراہی سنبھالیں، جیسے کسی مولا علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ جب تک لوگ اس مرحلے تک نہیں پہنچے گے اس وقت تک امام اپنے مقام پر نہیں ہوں گے۔ جب امام اپنے مقام پر نہیں ہے تو اب بھی جو حکمران ہے چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، حکمران وہ ہے، اور ائمہ کا شمار کہاں پر ہوگا؟ رعایا میں ہوگا، کیونکہ حکمران وہ ہے، وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے، وہ زبردستی سے آیا، وہ جیسے بھی آیا، حکمران وہی ہے۔ وہ جہاں پر جو ہے کہ بیعت تھی ائمہ کی گردن میں، اس کا مطلب ہے یعنی ائمہ اپنے زمانے میں سر فہرست نہیں تھے، رہبر نہیں تھے، معاشرے کی لیڈرشپ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ جب معاشرے کی لیڈرشپ کسی اور کے ہاتھ میں تھی، ائمہ کہاں تھے؟ عوام میں، رعایا میں، مظلوم طبقے میں، اور رعایا سے بھی وہ طبقہ کہ جن کے حقوق کھائے جاتے ہیں، جن کو آزادی نہیں ہے، جن کے اوپر مسلسل جاسوس ہیں، اور سب کے سب شہید بھی ہیں۔ یہ بھی دلالت کرتی ہے اس بات۔ لہٰذا یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ائمہ کی گردن پر بیعت تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ائمہ نے آ کر ان کی اطاعت کی، ائمہ نے ان کی تائید کی کہ آپ ٹھیک ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، قطعاً اس سے کسی نہیں ہے۔ ائمہ میں سے کوئی امام بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوا، کبھی بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوا۔ بات کس نے سی تھی؟ بات اتنی سی تھی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام رعایا میں شمار ہوتے تھے اور اصل میں حکمران کو ہوتے، لیکن جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، جب امام کا ظہور ہوگا تو خداوند متعال کی مدد امام کے ساتھ ہوتی، لوگوں کا ساتھ امام کے ساتھ ہوگا، تو ان کی مدد سے، ان کاموں کی وجہ سے، اس برکت سے امام زمانہ جنرل فرج شریف کسی حکمران کے ماتحت نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو یہاں پر کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا اگر آپ نے کسی صدر کو، کسی وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیے اور وہ دوسری عوام نے اس کو ووٹ دیے ہیں، وہ آ کر لیڈر بن گیا، تو اب بھی آپ کا وزیر اعظم بھی وہ ہے یا نہیں؟ میں جس نے ووٹ نہیں دیے میرا بھی وہ وزیر اعظم ہے، اگرچہ میں نے اسے ووٹ نہیں دیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا بھی شمار اسی معاشرے میں آتا ہے۔ امام اس معاشرے کا ایک فرد تھے، اور معاشرے کے افراد پر جو بھی لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کی اطاعت لازمی ہوتی ہے معاشرے کے افراد پر، کیونکہ اگر لیڈر کی اطاعت نہیں ہو تو پھر نظام نہیں چلتا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا شمار رعایا میں ہوتا تھا۔ اس جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ در حقیقت جو اہل تھے وہ مظلوم ہو گئے، یعنی امام مجبور تھے اطاعت کرنے پر، بہت ساری چیزوں میں بہت سارے مجبور ہو جاتے تھے معاہدہ کرنے پر، جبکہ امام زمانہ نہ اطاعت کرنے پر مجبور ہوں گے، نہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوں گے، اور نہ تقیہ کرنے پر مجبور ہوں گے، جبکہ ہمارے دیگر ائمہ کے زمانے میں تقیہ بھی کیا، بعض دفعہ معاہدے بھی کرنے پڑے۔ مثلا امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جس میں حتیٰ کسی ایک شک کی بھی اس نے پابندی نہیں کی، حتیٰ ایک شک کی بھی اس نے پابندی نہیں کی، لیکن امام علیہ السلام کو معاہدہ کرنا پڑا، اور امام علیہ السلام معاہدے پر باقی بھی رہے، لیکن وہ باقی نہیں رہا۔ امام جعفر صادق ایسا دیگر ائمہ کے بارے میں تقیہ ملتا ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ امام اصلی جگہ پر نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی کہتے ہیں کہ دیگر ائمہ نے آ کر دوسرے ظالم حکمرانوں کی بیعت کی، اس کا مطلب تائید نہیں ہے، اس کا مطلب دستبرداری از حق امامت نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ائمہ کا شمار رعایا میں ہوتا تھا، ائمہ اصلی مقام پر نہیں تھے، اور امام زمانہ کی گردن پر بیعت نہیں ہوگی۔ یعنی کیا؟ یعنی امام زمانہ کا شمار کسی حکمران کی رعایا میں نہیں ہوگا، بلکہ امام زمانہ خود آ کر رہبر اور لیڈر ہوں گے۔ ان روایات کا یہ معنی ہے، نہ یہ کہ جا کر امام نے ان کو بیعت کر لی اور اپنا اختیار ان کو دے دیا۔ لہٰذا جب ائمہ کے پاس آتے تھے کہ آپ ان کے خلاف خروج کریں، آپ حکومت کے لیے قیام کریں، امام کیا کہتے تھے؟ کبھی چپ کر جاتے تھے، کبھی کسی کو پکڑ کر لے کر چلے جاتے تھے باہر صحرا میں، اور کہتے تھے کہ اگر اتنی بھیڑیں بکریاں جو چل رہی ہیں، اگر میرے ساتھ ہی دینے والے لوگ ہوتے میں بھی قیام کرتا۔ راوی کہتے ہیں میں نے گنا 17 یا 18 تھی۔ اور کبھی سرین کہتے ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، جب ساتھ دینے والا نہیں ہے تو ہم قیام کیسے کریں؟
لہٰذا یہ جو ائمہ کی گردن پر روایات میں ہے کہ بیعت تھی، اس کا مطلب ہے کہ ائمہ مظلوم تھے۔ ائمہ معاشرے میں وہ لیڈر طبقہ شمار نہیں ہوتے تھے، معاشرے میں حکمران طبقہ شمار نہیں ہوتے تھے۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ حکمران شمار ہوں گے۔ ہمارے آبا میں سے ہر ایک کی گردن پر بیعت تھی، یعنی معاشرے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک حکمران تھا جو ان سے بڑا ہوتا تھا، اور ہمارے امام ان کے ماتحت شمار ہوتے تھے، نہ اس کی تائید کرتے تھے نہ حمایت کرتے تھے، لیکن اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بہت سارے کام بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو مسئلہ بالکل برعکس ہو جائے گا۔ کیا ہوگا کہ امام خود سرخیل ہوں گے، خود معاشرے کے رہبر ہوں گے، نہ کسی قسم کا تقیہ ہوگا، نہ ظالم کے ساتھ معاہدہ ہوگا، نہ ظالم کی رعایت ہوگی، بلکہ سر فہرست جو ہوں گے خود امام ہوں گے۔ امام کی گردن پر کسی قسم کی بیعت نہیں ہوگی، یعنی امام کسی قسم کی مظلومیت کا شکار نہیں ہوں گے، نہ ہی امام رعایا ہوں گے، امام خود حکمران ہوں گے۔ اس روایت کا معنی یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔